دیکھیں منصور بھائی، یہ خیبر پختونخوا میں یہ بحث جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے عوام میں کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ پھر صوبے کا بڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنی قد کاٹ اور اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے اپنے سارے جو ہے سٹیپس وہ لینے پڑتے ہیں اور موو فارورڈ ہونا پڑتا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے جب پرویز خٹک کو لایا گیا تو ہمیں کہا گیا کہ ایک ملنگ بندے کو آپ کا میں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، پھر محمود خان کو لایا گیا، اس کو بھی کوئی ایسا نام دے دیا گیا، پھر اس کے بعد جو علی امین آئے تھے ان کو دبنگ کا نام دے دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف میں لانچنگ سیرمنیز کا اس کی بڑی روایت ہے۔ 50 لاکھ گھر والا آپ کو یاد ہوگا جو کنونشن سینٹر میں لانچنگ سیرمنی ہوئی تھی، 1 کروڑ نوکریاں، تو مدینہ کی ریاست، تو انقلاب، تو پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اینڈنگ سیرمنی پھر نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں پھر ایک کاغذ نکلتا ہے کہ جی مجھے تو امریکہ نے نکالا، اوہو امریکہ کا تو نام منہ سے نکل گیا۔ سیم از دا کیس میں اس کو آپ میری پروڈکشن لیتے ہیں یا آپ اس کو میری اسیسمنٹ لیتے ہیں، مرضی آپ کی ہے۔ قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ پرویز خٹک برا، محمود خان برا اور علی امین بھی برا، کیونکہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے، مطلب یہ نالائق ہے، نہیں پرفارم کر سکتا۔ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے، میرے اپنی صوبے کے لیے بیسٹ وشز ہیں، گڈ وشز ہیں، ان کے لیے بھی میں کوئی برا نہیں سوچتا، لیکن میں آپ کو آج ہی سے بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ علی امین سے زیادہ برا ہوگا، اور زیادہ نہیں، علی امین نے تو 1 سال اور 7 مہینے لگا دیے۔ اختیار صاحب یہ ہوا کی پریڈکشن نہ کریں نا سر، گیو می گراؤنڈ ریزنز، مجھے اصل وجوہات بتائیں، آپ اس نتیجے میں کیوں پہنچ رہے ہیں، کیوں پریڈکشن دے رہے ہیں؟ میں گراؤنڈ کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے شروع ہی گراؤنڈ ریالٹی سے آپ کو بتا دی کہ خیبر پختونخوا میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ دس مین سہیل آفریدی، اس کا یہ گاٹ نتھنگ ود the problems آف خیبر پختونخوا، اس کو عوامی مسائل سے، ٹیررزم سے، جو افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی ہے اس سے، کوہستان کے 200 ارب روپے کے سکینڈل سے، بی آر ٹی کے سکینڈل سے، 1 ارب درختوں کے سکینڈل سے، مالم جبہ کے سکینڈل سے، اور ہیلتھ جو ہے یہ صحت کارڈ، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو گورنری ہے، جو یہاں پر یہ سیکٹریوں کی پوسٹیں بکی ہیں، جو یہاں پر یہ وزیر ایک جو ہے وہ 1.5 اور 2 سال کے لیے 35 اور 40 کروڑ روپے دے کر گئے ہیں، اس کو اس سے کوئی کام نہیں ہے، اس کا اس نے نوٹس نہیں لیا، اور اس کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ صوبہ مزید ڈوبتا ہے، گرتا ہے۔ جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان یورپ اور امریکہ سے 40 سال پیچھے رہ گیا ہے، آج کے پی کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پاکستان سے 40 سال پیچھے رہ گیا ہے۔ تو ان کی امیدیں جو ہیں وہ ان سے نہیں ہیں، امیدیں یہ لوگوں کی توڑ رہے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے سہیل آفریدی کو کہ میرے ذمہ وہ کام لگایا گیا ہے کہ جو کام علی امین نہیں کر سکا، وہ کیا تھا کہ لشکر کشی کرنی ہے، اڈیالہ جیل پہ چڑھائی کرنی ہے، بندوق اور گولی اٹھانی ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، ملک میں دنگا فساد ہو، خون خرابہ ہو، مورچہ زنی ہو، ایک دوسرے بندوق تانے عوام پر، عوام بندوق تانے فوج پر، اور یہاں پر خانہ جنگی شروع ہو۔ یہی عمران خان صاحب چاہتے تھے، یہ علی امین نہ کر سکے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا، اس کو لایا گیا بیچارے اسی کے لیے ہے، ورنہ اس کی تعلیم، اس کا گراس روٹ کا کارکن ہونا، اس میں شبہ نہیں ہے۔ نہیں سر، میں ذرا سوال لے لوں سر، کے لیے لایا گیا ہے، نہیں میں ادھر پنچوتا اس صاحب، میں حکومت، ریاست یا صوبے کی بھلائی کوئی بات نہیں ہے، اس کو ایک ڈرٹی پروگرام کے لیے لانچ کیا گیا ہے، اور آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ جہاں تک میرے بھائی نے بات کی فارم، انہوں نے تانا دیا فارم 47 کا، میں ان کو کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے مینڈیٹ کو نہ جے یو آئی تسلیم کرتی ہے، نہ مسلم لیگ تسلیم کرتی ہے، نہ پیپلز پارٹی تسلیم کرتی ہے، نہ اے این پی تسلیم کرتی ہے۔ اور جنرل فیض کی باقیات، میں پھر کہتا ہوں، لیٹ می ریپیٹ اٹ، کہ جنرل فیض کی باقیات اگر نہ ہوتی تو آپ کی حکومت نہ ہوتی، آپ کی اصل سیٹیں خیبر پختونخوا میں 3 درجن بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ باقی آپ کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے، یہ ہمارا مال ہے، اور آپ کے گھر میں مال مسروقہ پڑا ہوا ہے، وہ ایک دن ہم آپ سے لے ہی لیں گے انشاءاللہ۔ نعیم صاحب، یہ بڑا اچھا شعر ہے کہ یہ اور بات ہے
یہ اور بات ہے کہ تم بن گئے ساکی مگر خیال رہے یہ مقدہ ہمارا ہے.